أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تعسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we had finished verse number 89. یہ گروپ 100 تک کا ہے جو 44 سے میں سمجھتا ہوں شروع ہوا تھا، جس میں کچھ اہم باتیں 86 سے ہوا تھا، اس سے پہلے 44 سے چل رہا ہے۔ اس میں منافقین کے یہودیوں کے باتیں تھی۔ اب یہ 86 سے 100، اس میں خاص طور سے 90 سے اب جو ہم کریں گے 88 90، یہ جو ورسز ہیں یہ سب منافقین کی سزا کے جو فوجداری قوانین ہیں، خاص طور سے 90 سے اب جو ہم شروع کریں گے 89 کمپلیٹ کر لیے تھے، اس کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ڈیٹیل میں جیسا ہم علم الفرائض کرے تھے روزمرہ کی زندگی سے، وہ ویسے کہ معاملات کا تعلق تھا اور دوسری آیتیں، اتنا ڈیٹیل اس کو کرنے کی میں سمجھتا ہوں اتنی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تیزی سے بھی ہم تھوڑا گرامر کو دیکھتے ہوئے کنٹینٹ کو نوٹ کر لیں تو وہ زیادہ کافی ہے۔ 100 تک کی آیتیں، اس کے بعد پھر کچھ شرعی احکام جس کا روزمرہ کی زندگی سے ہے وہ سورہ نساء میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، if you agree، اس لیے کہ یہ نہ کوئی ہم سے قتل ہونے والا ہے، نہ اس کا خون بہا کسی کو دینا ہے۔ یہ ایک جو فقہ کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، فقی کا یا پھر مفتی کا جو کورس ہے، اس میں یہ تمام قوانین کی ڈیٹیل اسٹڈی کی ضرورت ہے۔ ہمارے روزمرہ زندگی میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اسکپ نہیں کریں گے، اس کو کریں گے ضرور۔ ڈو یو ایگری وتھ می؟ جی سر۔ چلیے، یہ دوسری 89 ہم کافی تفصیل سے کر چکے تھے۔ 100 تک کی آیتیں، اس میں بھی تمام فوجداری قوانین ہیں۔ 100 سے پوری آیتیں ویسی ہیں 100 تک۔ چلیے اب یہاں سے منافقین کا کے جو کیٹیگریز تھے، اس میں ہم 88 میں پڑھے تھے کہ ان کی خواہش کیا ہے، تکفرون کما کفروا فتکون سواء، ہے نا، ودو، وہی یہ خواہش کرتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کفر کرو جیسا وہ کرتے ہیں تاکہ سب دونوں برابر ہو جائے۔ تو پھر ان کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ ان کو
اپنا رازدار یا دوست نہ بتائیں جب تک کہ وہ اس لعنت کی عادت سے چھوٹ نہ جائے، ہے نا. یہ حاجروا فی سبیل اللہ ہم کافی تفصیل سے کر چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر وہ اپنی اس عادت سے نہیں چھوڑتے ہیں، منافقت کو نہیں چھوڑتے ہیں، یا مکے والے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آتے ہیں، تو ان کے لیے فوجداری قانون تھا. کیا قانون تھا وہ؟ نمبر 1، نمبر 2، پھر یہ نمبر 3. یہ 3 تھے. کیا ہیں یہ قانون؟ کمال کو یہ جلدی سے جو کر سکتا ہے. کوئک. سر اس میں یہ تھا کہ ان کو گرفتار کر لو، ان کو پکڑ لو، اس کے بعد ان کو قتل کرو، پھر اس کے بعد یہ بھی تھا کہ ان کو جہاں بھی پاؤ جیسے بھی پاؤ. تو یہ آج نہ آپ کے لیے ہے نہ میرے لیے ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے اور ایک فوجداری قانون ہے. اس کے لیے قاضی کے پاس یہ تمام شہادت کی بنیاد پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں. آگے بھی خون بہا کیا ہے، یا پھر اس کی دیت کیا ہے، یا پھر اس کا کسی کا خون ہو جائے. تو یہ اس زمانے میں کئی واقعات ہیں، تفصیل سے بھی بہت سے مفسرین ذکر کیے ہیں. مگر ٹوڈے ان our day-to-day life these things are not very important. آج ایسا کوئی نہ جہاد ہے اور نہ کوئی ایسی چیزوں سے ہم کو سابقہ ہے. اور پھر آخر میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ہے نا. اس کا کیا مطلب نکالے تھے ہم؟ افسار وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. افسار ہے کہ سارے بزی لوگ ہیں. یہ نکالے تھے کہ ان کو نہیں بناؤ نہ اپنا اولیاء یا مددگار. یہ ہم کر لیے تھے. چلیے، تو اب اس کے بعد کہ پھر ایک آیت ہے، اس میں کتنے قسم کے پھر منافقین کے کیٹیگریز کا آپ کو ذکر ملے گا، ہے نا. ان منافقین کے لیے کیا احکام ہیں، اور کس سے لڑنے یا قتل کرنے یا سے منع کیا جا رہا ہے، کس سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. It's not very important in our day-to-day life. لیکن تھوڑی سی عربک گرامر ہم کو سیکھنے میں مل جائے گی. جو گرامر میں انٹرسٹیڈ ہے، جو کنٹینٹ میں انٹرسٹیڈ ہیں، ان کے لیے صرف مضمون کا مطلب سمجھ میں آئے گا. لیکن ڈے ٹو ڈے ہماری جو لائف ہے اس سے ان آیات کا، ان فوجداری قوانین کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے میں اس پہ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے اس کو سرسری طور پہ یہ 8 9 10 آیتیں ہم کریں گے. ایسا میرا پلان ہے، اگر آپ ایگری کرتے ہیں. چلیے 90 کو یہاں سے یہاں تک، اب یہاں نئے پرانے سب کسی سے بھی میں پڑھاؤں گا. اب یہ اتنا ایسا کون کرنا چاہتے ہیں جلدی سے؟ میں کر دوں. چلیے جلدی جلدی کرتے جو بھی کرتا ہوں. الذین یسیلون. تو یہ جو پچھلی جو بات بتا رہے ہیں منافقوں کے لیے کہ ان کو پکڑو جہاں بھی ہے اور ان کو قتال کرو، ان کو روکو، تو اس پہ پھر استثناء ہے ان لوگوں کے اوپر. جو کون سے لوگ استثناء ہے ان کے بارے میں ہے، الا حرف استثناء. الذین یسیلون. اور سے سنیں، فاطمہ بہت اچھا کر رہی ہیں کہ یہ جملہ اللہ سے حرف استثناء سے شروع ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت نمبر 89 سے اس کا تعلق ہے، جہاں پر منافقین کو گرفتار کرنے، ان کو قتل کرنے، لڑائی کرنے کا حکم تھا. اب اس میں ایکسیپشن ہے، وہ منافقین ہیں. اس میں دین کا جو مزاج ہے، اسلام کی جو خوبی ہے، اس کا ذکر ہے. لیکن یہ
فوجداری قانون نہ آپ کے لیے ہے نہ میرے لیے ہے، یہ کسی قاضی کے لیے کسی جج کے لیے ہے، تو اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین میں سے ان لوگوں سے لڑنے، گرفتار کرنے اور ان کو قتل کرنے سے حرف استثناء کے ساتھ منع فرمایا ہے، وہ آخری آیت میں ہے۔ چلیے، تو اب یہ استثناء ہو گیا، تو یہ سر کیا ہے؟ ایک اور جو بات جو کہ ان کو دوست اور مددگار بھی نہ بنائے، اس چیز سے بھی استثناء ہو رہے ہیں اب یہ لوگ؟ نہیں، اس سے نہیں ہو رہا، ٹھیک، اس سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ صرف ان سے لڑائی اور قتل نہیں ہوگا۔ تو یہ کون سا گروپ ہے؟ ابھی ہم اس کو ایک نام دیں گے، یہ گروپ کون سا ہے وہ۔ جی اب یہ یسیلونا کیا ہے؟ سر آگے جو ہے الذین یسیلون الی قوم تک ہم لیتے ہیں اگر، تو الذین اس میں موصول ہے، آگے اس کا صلہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کو الذین مبتدا کہہ کے اس کی خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ دونوں صحیح ہے۔ صلہ موصول تو یہ مرکب کی بات ہوئی، جملے کے لحاظ سے آپ اس کو مبتدا اور خبر ہی کہیں جی گے، سر، اس میں جملے کی انالیسس کے لحاظ سے مبتدا خبر ہی کہیں گے۔ اگر مرکب آپ بتا رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ صلہ موصول سر۔ ہے۔ چلیے، تو اب ہم جب خبر کو کھولیں گے تو یسیلونا جو ہے ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے جس میں فعل اور فاعل ہے۔ فاعل جو ہے وہ یا اور واو نون ہے، جو کہ ریفر اگین جو انہی منافقوں میں سے جو استثناء کیے گئے ہیں ان کے لیے ہے۔ اور سلونا میں واو صاد لام اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ملنا۔ تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو صاد یام اس کا لام اس کا بیس لیٹر ہے سر، واو صاد لام کیا کہیں گے اس کو؟ سر، بیس لیٹر۔ بیس لیٹر ہے، اور وہ مضارع میں آ کے ماضی میں یہی رہتا ہے، واصلہ۔ اور یہ دیکھیے اردو میں یہ اڈاپٹ ہوا ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں وصل اور ہجر، ہے نا؟ جی سر۔ ملاقات اور پھر بچھڑنا کسی سے، شاعری میں خاص طور سے تو وہی وصلہ ہے، ملنا یا مل جانا، ہے نا؟ تو اب یہ کون سے لوگ استثناء میں ہیں؟ وہ وہ لوگ لوگ جو جو مل گئے ہیں۔ مل گئے ہیں۔ کس سے مل گئے ہیں؟ الا قومن، الا جار، قومن مجرور، ملا کے متعلق وصلہ۔ اور پھر آگے کون سی قوم؟ آگے جو بات مزید وضاحت جو چل رہی ہے، بینکم و بینہم، سب پورا ہی لے لوں، بینکم و بینہم میثاقن، ویری گڈ، پورا میثاقن۔ تو ایسی ایک ایکسیپشن کس کا ہو گیا؟ بینکم و بینہم میثاقن۔ جی سر۔ بینکم بینکم جو ہے وہ ظرف اور مضاف الیہ ہے، اور اس میں کم کی ضمیر جا رہی ہے جن سے مخاطب ہے، مومنین ہیں جن سے بھی مخاطب ہیں، کہ تمہارے درمیان۔ عطف آ گیا واو، بینہم ان کے درمیان، ہم کی ضمیر قوم کی طرف جا رہی ہے، اس قوم کے درمیان، یہ پھر مضاف الیہ ہے۔ تو تمہاری اور قوم کے درمیان میثاقن جو ہے وہ ایک عہد ہو گیا۔ تو اگر ہم اس حصے کو لیتے ہیں تو ہم اس کو اسمیہ خبریہ کہیں گے، تو اسے مبتدا میثاقن کہہ کے بینکم و بینہم ہم کہہ سکتے ہیں۔ مبتدا مؤخر ہے، یہ مجھے مبتدا مؤخر ہے، مبتدا آخر میں آ رہا ہے، اور اس کی خبر ہے علاقوں میں بینکم و بینہم، جی سر۔ ہے نا؟ جی تو اب یہاں تک پہلے اس کو سمجھے کتنا ہے ایسا کہ میثاق کسے کہتے ہیں؟ سر معاہدہ ہو گیا، عہد سر معاہدہ، سری معاہدہ۔ معاہدہ، معاہدہ، یعنی یہی بات ہوئی تھی صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی 6 ہجری میں، وہ بھی ایک کفار سے معاہدہ ہوا تھا، لیکن وہ 17-18 مہینے تک چلی۔ اس کے بعد اس معاہدے کو قریش کی طرف سے توڑ دیا گیا، اس معاہدے کے خلاف انہوں نے کچھ کام کیے جس کی وجہ سے مکے پہ چڑھائی کرنی پڑی، حالانکہ معاہدہ تھا ان سے 10 سال کا کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں کریں گے، اس پہ دونوں فریق دستخط کیے تھے۔
وہ صلح حدیبیہ کے بارے میں تاریخ بھی سب کو تھوڑی بہت معلوم ہوگی جب سورہ فتح پڑھیں گے، اس میں اور بھی مزید پوری تفصیل آئے گی حدیبیہ کی۔ تو بہرحال یہاں پر اگر کوئی گروپ سے، کوئی چھوٹے فرقے سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے اور اس سے کوئی منافق جا کے مل گیا ہے، یعنی اس میں شامل ہو گیا ہے، تو اس معاہدے کی وجہ سے اس گروپ سے اور اس میں جو مل جائے گا اس سے لڑائی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ منافق ہو چاہے وہ مشرک ہو، اس لیے کہ دیر از این اگریمنٹ بٹوین دا مسلمس اینڈ دا کفار، کیا وہ ہم آپ کو نہیں ستائیں گے، آپ ہم کو نہیں ستائیں گے، ہم خاموشی سے اپنا کام کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، آپ اپنا کام کر لیجئے، تبلیغ کا کام کر لیجئے، لیکن ہم آپ کے بیچ میں نہیں آئیں گے۔ ایسا کوئی معاہدہ امن اگر کسی سے ہے تو ایسی صورت میں ویسے منافق کو جو کسی ایسے گروپ سے مل جائے جس سے تمہارا یعنی مومنین کا کوئی معاہدہ ہے، وہ اس سے استثناء ہے۔ کس سے استثناء ہے؟ وہ جس کا ذکر اوپر آیا تھا کہ ان کو گرفتار بھی کرو اور پھر ان کو قتل بھی کرو، اس سے وہ لوگ ان کو استثناء ہے۔ یعنی یہ اسلام کی خوبی ہے کہ معاہدے کا بڑا پاس ہوتا ہے، اور اگر وہ جس سے معاہدہ ہے اس سے تو لڑائی ہوگی ہی نہیں، ان کے کسی فرد کو نہ قتل کیا جائے گا نہ گرفتار کیا جائے گا، بلکہ کوئی منافق جا کے اس گروپ میں مل گیا تو وہ بھی اس لڑائی سے اور قتل سے بچ جائے گا۔ تو ایکسیپشن آ رہے ہیں منافقین کی، ایک کیٹیگری یہاں پر ایک ذکر ہوئی کہ اگر کوئی ایسی قوم سے مل جائے، ایسے کیا کہیں گے اس کو، گروپ جو ہوتے تھے ان کے عربوں کے قبیلے ہوتے تھے، کسی قبیلے سے مل جائے جس سے تمہارا معاہدہ ہے، تو وہ منافق کے اوپر اب کیا کرنا ہے، وہ ابھی تو الا الذین چل رہا ہے، لیکن جب آیت ختم ہوگی تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا ذکر ہے۔ Is this part clear, جی دانش؟ جی دانش سر، جی سر، بالکل clear ہے۔ کہ یہ صرف ایک ایکسیپشن آ رہا ہے، اور یہ ہماری آج کی زندگی میں کوئی ایسا ڈے ٹو ڈے لائف میں کام آنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک قانون اللہ نے بنا دیا کہ چاہے کوئی بھی ہو، اگر اس قبیلے سے یا اس گروپ سے ہمارا کوئی معاہدہ ہے کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، دو ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، دو قبیلوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے اس زمانے کے لحاظ سے، آج بھی ہوتا ہے، پیس ٹریٹی ہوتی ہے انڈیا پاکستان کی، پاکستان چائنا کی، پاکستان افغانستان کی، ترکی کی، تو پیس ٹریٹی کے اوپر عمل کرنا دونوں کے لیے لازمی ہو جاتا ہے جب تک کہ کوئی ایک معاہدہ شکنی نہ کرے۔ جب معاہدہ شکنی کرے گا تو پھر اس کے بعد پھر لڑائی ہوگی، پھر ایسی لڑائی ماضی میں بھی ہوئی ہیں اور آج بھی چانسز ہیں، تو معاہدہ شکنی ہوگی تو پھر لڑائی ہوگی۔ یہ تو بہت بڑی قوموں کی، ملکوں کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ایک گروپ آپ کا کلیئر ہو گیا کہ وہ ایکسیپشن میں آتے ہیں جو اس گروپ میں مل جائیں جس سے تمہارا یعنی مومنین کا کوئی معاہدہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا گروپ کا ذکر آ رہا ہے، دانش آپ پڑھیے ہیں، چلیے پڑھیے۔ جی سر، میں پڑھ رہا ہوں اس کو یہاں سے۔ اب جو اگلا اس سے گروپ آیا وہ
इलाकों में भी सब औ जाउकुम हसिरत सुदूरुहुम, हम्म, यहाँ तक हम ले लेते हैं। और इस पे अब ये या के साथ अत्फ हुआ, इससे पहला जो एक ग्रुप पूरा हो चुका, हम्म, इनमें वो लोग जिनके साथ मिसाक है, और फिर उसमें इस एक अत्फ आ गया जाउकुम। अब ये फाइल और फेल दोनों इसके अंदर आ गए, जा इसका रूट वर्ड हुआ, वेरी और तुम्हारे पास आए, जाकुम वो तुम्हारे पास आए, गुड। और वो तुम्हारे पास आए, फिर ये कुम कौन है? कुम इसका जो है वो मफूल है। कौन है? कम ये मोमिनीन जिनसे खिताब हो रही है। यानी कोई मुनाफिक जब मुनाफिकत कर रहा है, वो अगर मुसलमानों के पास आए, है ना, अब जी, ये किस हालत में आए, क्या वो हाल आगे बयान हो रहा है बिल्कुल। क्या है वो? हसिरत सुदूरुहुम, अब हम्म, हसिरत जो है ये उस पे जो इसका रूट वर्ड देखते हैं तो वो हसरा बनता है, वही लफ्ज जिससे हिसार भी है, जिसमें महसूर होना, कि वेरी जो तंग हो जाता है, किसी मतलब घेराव में होता है, किसी प्रेशर में होता है। तो ह, ये जी, अगर ये उम्मीद लेके या ये ख्याल के साथ तो तुम्हारे पास आए हैं, कहाँ है वो ख्याल, कहाँ है? हसिरत सुदूरुहुम अन युकातिलुकुम, नहीं नहीं, अभी सिर्फ सुदूर हमको करके आगे चलेंगे। ठीक ठीक बिल्कुल सही, सुदूरुहुम उनके सीनों में। हाँ, उनके दिल में ये आरजू लेके एक एक अपना प्रेजेंट पोजीशन बताने के लिए आए हैं कि हाँ, हम इस तरह रहना चाहते हैं। अब उसके लिए क्या होगा, उसका फिर मुसलमानों की तरफ से रिएक्शन क्या होगा, है ना, इस ख्याल से या अ, इस दबाव के तहत जो उनके दिलों में है, उसके साथ आते हैं। अभी तो सिर्फ बात कंप्लीट नहीं हुई, बल्कि एक दूसरा ग्रुप है जो एक ख्याल या एक आरजू लेके या एक अपना दिल के अंदर एक ख्वाहिश लेके, है ना, तुम्हारे पास आए। अब वो दिल की आरजू हसीरत खुलूब की वजाहत कहाँ हो रही है? हसिरत सुदूरुहुम की जो वजाहत हो रही है वो आगे यहाँ पर आगे कि किस चीज पर वो तंग हैं, या किस चीज पे वो रुकना चाहते हैं, वो आगे आगे अन युकातिलुकुम, कि तुमसे वो जंग करें, वेरी गुड। तुम्हें वो लड़ाई करेंगे मारे। तो ये अन क्या है और युकातिलुकुम क्या है? अन युकातिलुकुम जो है, युकातिलुकुम में तो फाइल फेल और मफूल तीनों आ गए, प्रीफिक्स के साथ यू आया उनका जो क्या मतलब मुकाम है? अ, अन इसमें जो है, चूंकि ये फिक्रे के दरमियान में आया है, तो इसको मैं उसका बोलूंगा इन्ना का जुमला, नहीं 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 वो नहीं, ना होता, सॉरी वो इतना तो नहीं होता, ठीक, ना होता, हाँ, लेकिन अन नहीं होता। अन के माने सीधे सीधे के हैं, ठीक लेकिन इसको ग्रामर की जुबान में अन मस्दरिया या तफसीरिया कहते हैं। ठीक तफसीर, ठीक तफसीर का मतलब ये है मजीद तफसील बताई जा रही है। अपने दिल में ये ख्वाहिश लेके आते हैं, हम ये चाहते हैं, के हमारा बिल्कुल ये हसर है, हमारा ये हिसार है, हम इस तरह से महफूज रहना चाहते हैं। अब वो किस तरह से महफूज रहना चाहते हैं, ये बताने के लिए अन का इस्तेमाल होता है। तो सही बात। इसीलिए इसको तफसीरिया कहते हैं कि जो मजीद वजाहत करता है हसीरत सुदूर की। हमको नहीं मालूम उनके दिल में क्या है, जब तक वो आके बताएंगे नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो क्या उनका दिल में क्या है वो आके बताते हैं कि देखिए, युकातिलुकुम औ युकातिलुकुम, हम तो बिल्कुल मासूम लोग हैं, ना आपसे लड़ना चाहते हैं, ना हाँ, आपसे मिलके अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं। हम पीसफुल जिंदगी गुजारना चाहते हैं, मुनाफिकत कर लेंगे, कुफ्र कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आपसे लड़ना नहीं चाहते, और फिर आपसे मिलके अपनी कौम से भी लड़ना नहीं चाहते। सही है। जो एक आप बात कर रहे हैं कि आपसे मिल के अपनी कौम से नहीं लड़ना चाहते, ये क्या इस को जो ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें ये समझ में आता है, या हम्म, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कह रहे हैं?
نہیں آپ آگے او یقاتلوا قومہم، جی یہی ہوا تھا نا کفار جب جو کفار تھے مشرک تھے ایمان لائے تھے مکے کی زندگی میں، مدینہ آنے کے بعد کیا ہوا، ان کو اپنے بھائیوں سے اپنے رشتہ داروں سے بدر میں لڑنا پڑا تھا، احد میں لڑنا پڑا تھا، خندق میں لڑنا پڑا تھا، تو اس میں کئی ایک دوسرے کے بھائی کے اگینسٹ لڑ رہا تھا، بیٹا باپ کے اگینسٹ میں لڑ رہا تھا، تو یہاں پر وہ لڑائی کا ذکر ہے۔ تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، اور اب یہ خود اس کے اندر او یقاتلوا قومہم، اور وہ اپنی قوم سے بھی، قوم سے کب لڑیں گے؟ قوم میں رہ کے تو قوم سے لڑنے کا سوال نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر کسی جہاد میں ان کو اپنے ہی لوگوں سے، اپنی قوم سے لڑنا پڑے گا۔ تھرڈ پارٹی بھی تو بن سکتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی ہو کے الگ ہو کے پھر لڑیں۔ آپ تھرڈ پارٹی ہو کے لڑیں یا پھر مسلمانوں سے مل کے لڑیں، یا کافروں سے مل کے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف لڑیں، یہ دونوں بھی نہیں چاہتے۔ یہ دونوں نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ان کے ساتھ ہے ٹھیک نا، آیت ایسا کھلنا چاہیے۔ جی بالکل، ہم؟ ہم جو ہے وہ اس میں بیانیہ تفسیری آ گیا اس کے اندر۔ تفسیر یہ جاتا ہے کہ یہ حسرت لے کے آتے ہیں اپنے دلوں میں کہ دیکھیے ہم بالکل نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، ہم نہ مومن ہونا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے، اور نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، اور نہ آپ کے ساتھ مل کے اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر پکے مسلمان ہو گئے تو پھر اپنی قوم کے ساتھ بھی جہاد میں شریک ہونا پڑے گا، ان سے لڑنا پڑے گا۔ بالکل صحیح، تو یہ پوری چیز، ٹھیک، بالکل صحیح۔ چلیے آگے بہت اچھے ساجدہ دانش کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر پڑھنا چاہ رہی تھی۔ اچھا چلیے پھر دانش کی مدد بھی ہو جائیں گی، پڑھیے، آج کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، دانش کو بھی تھوڑا ریسٹ مل جائے گا۔ چلیے جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، ہم یہاں سے اس کو لیں گے تو یہ ایک انشائیہ جملہ ہے۔ ان تک نہیں، ایک چھوٹا سا جیم ہے، دیکھیے ان کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ قوم ہم کے بعد ایک چھوٹا سا جیم آپ کو دکھ رہا ہے اوپر، جی سر یہ وقف اس کا کے ہے۔ بعد یہ وقت کے لیے ہی نہیں بلکہ ایک مضمون کے لیے ہے، ایک مضمون ہے، اس کے لیے یہ مضمون یہاں پر پورا ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ علامتیں ہیں۔ یہاں پر یہ وقف کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک مضمون ہے، یہ دونوں، یہاں پر ایک جیم، یہاں پر ایک جیم، ایک جملہ ہے جو ایک معترضہ جملہ ہے، بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ذکر فرما دیا ان لوگوں کے تعلق سے، یہ دوسرے گروپ سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ دوسرا گروپ تو صرف وہ ہے جو مومنین کے پاس یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے دل کی یہ آرزو لے کے آتے ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ آپ کے ساتھ مل کے اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، ہم کو آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ جب اس کے بعد ایک جملہ معترضہ آ گیا، دو جیم کے بیچ میں ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ منافقین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس ایسے تمام جملے جو بیچ میں آ جاتے ہیں ان کو جملے معترضہ کہتے ہیں، اس کی بھی انالیسس ہوگی، لیکن اس کا کسی قسم کے منافق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ چلیے اب اس کے اب انالیسس کیسے کریں گے، جلدی سے بہترین کر کے بتائیے۔ جی سر واؤ جو ہے یہ یہاں پر ربط ہے،
اور لو سے جو ہے فکر انشائیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور لو جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ سجدہ خالی انشائیہ بولنے سے کام نہیں چلے گا، انشائیہ شرطیہ جملہ ہو رہا ہے، اور لو جو ہے وہ یہاں پہ حرف شرط ہے، اور شاء اللہ جو ہے، شاء جو ہے وہ یہاں پر فعل شرط ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ اگر شاء اللہ اور اللہ شاء اللہ یہاں سے ایک پھر یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اور شاء یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اللہ اس کا فاعل ہے۔ سو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ علیکم، لام جو ہے یہاں پر تاکیدی ہے، اور سلطہ میں جو ہے یہ سین لام اور تا جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں ایک لام کی اضافت بھی ہے، اور سلطہم میں فعل اور فاعل ہے، اور فعل فاعل اور مفعول تینوں ہیں۔ سلطہم، اور اس کا جو سلطہ میں جو فاعل ہے وہ ہوا ہے جو ریفر کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اور سین لام تا اس کا روٹ ورڈ ہوا، اور ہم جو ہے یہ یہاں پر مفعول بھی ہی ہے جو ریفر کر رہا ہے اس قوم کو جو یہاں پر آ کے اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں۔ ویری گڈ۔ یہ سلاطہ کیا ہے؟ یہ اردو زبان میں ڈرائیو ہوا، یہ لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، مسلط بولتے ہیں نا ہم اردو میں، مسلط ہونا۔ مسلط بولتے ہیں، سلط تو نہیں بولتے۔ سر مسلط، جی۔ یہ اردو میں بھی ڈرائیو ہوا ہے عربی سے، یہ مسلط سلطہ سے ہے، جیسے وہ حدیث میں بھی ہے کہ اس کا اردو میں ٹرانسلیشن اب کریں گے تو عذاب کے قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی قوم پہ کوئی جابر حکمران کو مسلط کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو مسلط کا لفظ بھی یہ عربی لفظ سلطہ سے نکلا ہے، ایڈاپٹ کیا گیا اردو میں، وہی مسلط ہے۔ تو اگر اللہ چاہے، ہے نا، یہ کیا ہے؟ پورا شرط ہے، حرف شرط اور فعل شرط اور اس کے بعد فاعل، اگر اللہ چاہے۔ اب اس کے بعد اس کا جواب شرط ہے کہ اللہ مقرر کر دے ان کو، علیکم تم پر، جار مجرور متعلق ہے سالاتہ، اور کم کی ضمیر جو ہے وہ جاری ہے مسلمانوں کی طرف، یعنی مومنین کی طرف، کہ اللہ اگر چاہے تو وہ مسلط کر دے ان کو تم پر، یعنی مومنین پر، اور فا سے جو ہے یہ جواب شرط شروع ہو رہا ہے، وَلَقَاتَلُوكُمْ، اور لام جو ہے یہاں پر تاکیدی ہے، اور قاتلو میں جو ہے فعل اور فاعل ہے، اور جو کہ قاتلو میں واؤ جو ہے یہ شو کر رہا ہے تھرڈ پرسن پلورل، فلا قاتلو ریفرنگ ٹو ریفرنگ ٹو، سر یہی جو ہم گروپ کہہ رہے ہیں نا جو کہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، جو نیوٹرل وہ ان کو مقرر کرتے، کہ وہ قتل کریں کم جو ہے تم کو، اور کم کی ضمیر جاری ہے اگین مسلمانوں کی طرف، تو وہ یقیناً قتل کر دیں تم کو، یا تم سے لڑائی کریں یا قتال کریں۔ قاتلہ میں قتل نہیں ہے، قتلہ جو ہوتا ہے اس کے معنی قتل کرنے کے، لیکن جنگ کرنا یا قاتلو لڑائی کرنا، جنگ کرنا۔ جی سر۔ تو یہ ایک جملہ معترضہ آ گیا اس میں، وہ تو ایک امن کا پیغام لے کے آ رہے ہیں کہ نہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ آپ کے ساتھ مل کے اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک اور دشمن کا اضافہ ہو جاتا اگر ان کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنگ کی آرزو پیدا کر دیتے، اور تو یہ بھی کفار سے مل کے یا یہود سے مل کے اپنی لڑائی مسلمانوں سے کرتے تو وہ ایک اور درد سر ہوتا۔ تو بجائے اس کے یہ نیوٹرل رہنا چاہ رہے ہیں، ان کو نیوٹرل رہنا، اب ان کو چھیڑو مت، ہے نا۔ شہد کا جو بی ہائیو ہوتا ہے اس میں پتھر مارنا نہیں، شہد کی مکھیوں کو اپنا دشمن بنانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو پھر یہاں پر ایک جملے دو جیم کے بیچ میں ایک جملہ معترضہ آ گیا ہے، انہی لوگوں ان منافقین کا ذکر ہے، لیکن ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ان کو مسلط کر دیتے تو اور ایک مصیبت ہوتی تھی۔ اس مصیبت سے تم کو نجات دے دیا، آسان کر دیا کہ وہ نہ لڑنا چاہتے ہیں آپ سے اور نہ آپ سے مل کے اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، ایک پرامن سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، چاہے کچھ بھی منافقت کر لیں، کفر کر لیں، شرک کر لیں، تو ایسی صورت میں لڑائی نہیں ہوگی۔ میسج تو اللہ کا ان کے پاس بھی پہنچے گا، اللہ کے رسول کا کام میسج تو پہنچانا ہے، صحیح لیکن لڑائی نہیں ہوگی۔ صحیح جی سر، باقی سب لوگ سمجھ رہے ہیں دانش ساجدہ کی جو بات تھی ہے، بہت اچھا انالیسس انہوں نے کیا اس کی کہ یہ فعل شرط بھی ہے اور پھر پورے جملے فعلیہ بھی ہے اور پھر شرط کے ساتھ جواب شرط بھی ہے، انشائیہ بھی ہے، کہ لائک بیچ میں دو جم کے بیچ میں ایک جملہ معترض آ گیا، بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی آرزو سے آتے ہیں تو یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، بالکل صحیح. ورنہ ایک اور مصیبت تمہارے پہ آتی کہ وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، کم از کم ایک تو سکون سے کونے میں بیٹھنا چاہتا ہے نا۔ بالکل صحیح. کانسیکوینشل بینیفٹ آ گیا اس کا ایک. ویری گڈ، چلیے اور کوئی ہے اس میں اب آگے کنٹینیو کرنے والا کوئی ہے؟ یار ٹائم خراب نہیں کرو، پہلے ہی ٹائم اتنا۔ میں پڑھ رہی ہوں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، یہاں تک لیں گے، فا سے کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کے پھر سے یہاں پہ یہ فا جو ہے پھر حرف عطف کے لیے آئے گا، اور نیچے آگے سے ان سے یہ حرف فعلیہ سوری شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ ان اگر کے لیے آ رہا ہے اور یہ شرط ہے، حرف شرط آ رہا ہے. ویری گڈ. آگے جو ہے اتازالکم، یہاں سے یہ ایک شرط شروع ہو رہی ہے. تازالو کا مطلب ہے علیحدہ، یعنی کہ تم سے علیحدہ ہو کر. سر روٹ ورڈ کیا ہے؟ سر یہ ہے ازالہ. ازالہ. ازالہ کے معنی دور ہونا یا الگ ہو جانا ہے نا. ازالہ کے معنی ازل، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن بہت ریئر استعمال ہوتا ہے، ادبی اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، فقہی مسائل میں بھی ازالہ دور. خیر، فاعتزلکم، اب وہ تم سے علیحدہ رہے. علیحدہ کس معاملے میں؟ لڑائی کے معاملے میں، الگ ہو جائیں. تم سے الگ ہو جائیں، یعنی اب منافقت بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا میسیج ضرور پہنچے گا. بات یہاں لڑائی کی ہو رہی ہے، جہاد کی ہو رہی ہے، لیکن اس گروپ کے بارے میں اس کو لے جا کے کہاں ملائیں گے اب اس ٹکڑے کو؟ یہاں پہ اس کا یہ پیچھے آ رہا ہے کہ اگر تم سے ضرور لڑتے. نہیں، یہ تو بیچ میں ایک جملہ معترضہ آ گیا، اس کو کہیں سے بھی کچھ ملانے کی ضرورت نہیں. بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کی بات بتا دی کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی تم سے لڑائی کے لیے ابھار دیتا، وہ بھی لڑتے، لیکن اللہ جو ہے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ خاموشی سے رہنا چاہتے ہیں. وہ اس کو ہم کہیں بھی لے آ کے ملائیں گے نہیں. ایک بیچ میں اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ بات یہاں پر کنٹینیو ہو رہی ہے. ایک شرط آئی تھی ہے نا کہ او جاءکم حسیرت صدورہم ان یقاتلکم او یقاتلوا قومہم والی جو بات آئی تھی نا، جی صحیح، ٹھیک ہے. کہ اب وہ یہ دل میں آرزو لے کے آتے ہیں کہ وہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے کہ وہ آپ سے لڑیں، مومنین سے لڑیں، یا پھر جو ہے آپ سے مل کے، مومنین سے مل کے اپنی قوم سے لڑیں. یہ دونوں نہیں چاہتے وہ لوگ. ٹھیک ہے سر. جی بیچ میں ایک جملہ معترض آ گیا، پھر یہ ٹکڑا وہیں سے یقاتلو قومہم سے ملے گا.
اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ فرما رہے ہیں، شرعی قانون بیان فرما رہے ہیں۔ اب کیا ہے مسلمانوں کا فرض کیا ہے؟ ان سے لڑائی نہیں ہوگی، ان کو اگر خاموش رہنا چاہتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہے۔ وہ مطلب اب آپ آگے یہاں پر دیکھیں گے ان شرط ہے، پھر پہلے شرط ہے آتَزَلُکُم، اگر وہ تم سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فا آیا، پھر ہے فلم یقاتلکم، فا سے جو ہے حرف عطف آ گیا، اور لم جو ہے وہ نفی کے لیے ہے، نہیں یقاتلکم، اس میں یقاتلکم بھی ہے فعل، فاعل اور مفعول، اور یہ سارا ہو جائے گا معطوف ہو جائے گا آتازالک پہ۔ گڈ، چلیے ہاں جو ہے فعل جو ہے وہ قاتلا ہے، اور واو کے ساتھ جو ہے یا، اور وہ جو واو ہے وہ یہ اس کے فائل ہو گئے، یعنی کہ وہ لوگ جو کنارہ کریں، اور کم جو ہے وہ ہو گئے ان کی اپوزٹ پارٹی جن سے وہ ایک چیز ہمارے صداب، یہ دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے۔ یہ 3 زبر کے ساتھ ایک روٹ ورڈ قتلا ہوتا ہے، ایک قا کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے، تے کے اوپر قاتلا، قاتلا، بس اس کے اندر بہت فرق ہو جاتا ہے۔ قتلا کے معنی ہوں گے وہ قتل کیا، وہ کسی کو مار ڈالا، لیکن یہ خا کے اوپر کھڑا زبر ہوگا تو یہ روٹ ورڈ کے معنی ہے وہ جھگڑا کیا، وہ لڑائی کیا۔ اب یہاں پر یقاتلکم، قتل نہیں ہے، یہاں یہ لڑائی والا ہو گیا۔ لڑائی والا ہے۔ لم یقاتلکم اور آتزلکم ہے نا، وہ تم سے دور ہونا چاہتے ہیں اور تم سے نہیں تم سے لڑنا نہیں چاہتے، اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ واو جو یہاں پہ پھر ہے، اس کے بعد حرف عطف ہے، وَأَلْقُوا، اور وہ ڈال دیں، اس میں فعل ہے، فعل فاعل، لکیا ہے، اس میں لکیا کا مطلب ہوتا ہے ملنا، لیکن یہاں پہ الکو جی ملنا، ڈالنا، یہ سب معنی نکلتے ہیں۔ ملنا بھی ہے یہاں تمہارے اوپر ڈال دیں۔ القوا الیکم، علیکم جار مجرور متعلق الکو، علیکم سلامہ، یعنی کہ ڈال دیں تم پہ، سلامہ ہو گیا سلام کہتے ہیں جیسے سلامتی کا، یہاں پہ ہو جائے گا دونوں کے درمیان امن کا، لیکن یہاں امن، اگر وہ امن چاہتے ہیں وہ القو، اب یہاں پر اردو میں ترجمہ کرے تو وہ چاہتے ہیں وہ ڈال دیں، یا وہ یہ اپنی خواہش رکھیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم نہ آپ سے لڑنا چاہتے، نہ آپ سے مل کے اپنی قوم میں لڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 3 بات، آپ سے دور ہیں یعنی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں، اور آپ سے کوئی لڑائی کرنا نہیں چاہتے، وہی گروپ ہے دوسرا جو یہ بات لے کے آئے، کسی اور فرقے سے، کسی اور گروپ سے ان کا تعلق نہیں ہے، اس میں شامل نہیں ہوئے۔ پہلا گروپ وہ تھا، دوسرا یہ کہ یہ خود اپنے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم یا مشرکین کی ہے یا منافقین کی ہے، ہم نہ ان سے لڑنا چاہتے ہیں نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ان کا معاہدے میں یہ ہے کہ ہم آپ سے الگ رہنا چاہتے ہیں، پیسفل رہنا چاہتے ہیں، اور لم یقاتلکم، ہم آپ تم سے لڑنا نہیں چاہتے بلکہ ہم امن چاہتے ہیں، سلام، سر ٹھیک اس کا ترجمہ ہم یہاں پہ کیسے کریں گے؟ وہ الکو کا اور ہے۔ سلام جو ہے اسلام سے ہی نکلا ہے، اسلام ایک امن کا
مذہب ہے اور سلامتی کا مذہب ہے. ہم سلامتی چاہتے ہیں، آپ کی بھی پناہ چاہتے ہیں اور اپنی قوم کی بھی پناہ چاہتے ہیں. سلامہ کے معنی اب اس کو ہم آسانی سے ہم امن چاہتے ہیں. امن وہی ہوتا ہے سلامتی، کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، بلکہ خاموشی سے وہ اپنی جگہ جیے. ویسے دارالسلام میں اگر کوئی غیر مسلم آ کے رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اگر وہ اسلامی حکومت ہے تو اسے کیا دینا پڑتا ہے؟ جزیہ دے کے اس کو پورے پروٹیکشن ملیں گے، وہ تمام سہولتیں ملے گی جو مسلم کو ملتی ہیں، لیکن جزیہ عاجزی سے اسے دینا پڑے گا. تو وہ ایک سلامتی چاہتے ہیں جزیہ دے کے، یا پھر بغیر جزیے کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن بغیر لڑائی کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. سلامہ سلامتی، سلامتی میں نے امن. اور وہ تم چاہتے ہیں تمہاری طرف امن. جی اب یہ پورا کہ اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے پورا؟ وہ شرط تھا تو یہاں پہ جواب شرط ہو جائے گا آگے، کیونکہ آ رہا ہے فما سے، پھر آ رہا ہے فما، پھر اسے فا کو کہیں گے پھر سببیہ، اور ماں جو ہے پھر ماں جعلا فعل سے پہلے آگے آ رہا ہے. جی فعل سے پہلے آ رہا ہے، یہ ہم اسے کہیں گے یہ نفی، کیا ماں جو ہے یہ نفی کے لیے ہے. بالکل. جو ہے وہ فعل اور فائل ہے. اس میں اللہ آگے ہے، یہ اس کا جعلا کا فائل ہو جائے گا. نہیں وہ بنایا، رائٹ. کون بنایا؟ وہ اللہ نے. ہاں، کس کے لیے؟ لکم تمہارے لیے، جار مجرور متعلق کے جعلا علیہم. کون ہے؟ جی تم کون ہے؟ علیہم ان لوگوں کے لیے جو علیحدہ رہنا چاہتے ہیں. کم کون ہے؟ جعل اللہ لکم، لکم ہے نا. جی جی کم یہ منافقوں کے لیے. کہاں سے منافق کا ان کو منافق کا ذکر ہوگا؟ قرآن مخاطب ہے مومنین سے. یہ جو ضمائر ہیں اس کو تھوڑا سا غور کر کے پڑھنا پڑتا ہے، تبھی جا کے آئے سمجھ میں آتی. یا بات کی کئی کم آئے، کئی ہم آئے، ہم جتنے بھی آ رہے ہیں وہ منافقین کے لیے آ رہے ہیں، ہے نا. اور کم جو آ رہے ہیں، جتنے بھی آ رہے ہیں وہ مومنین سے خطاب ہے. تو اب یہ کم کون ہیں؟ جی مومنین سے خطاب ہے، تو یہاں پہ مومنین تم کو نہیں بنایا یا نہیں ڈالا تم پہ، علیہم آیا. اب یہ ہم کون ہے؟ اب ان کے بارے میں بات ہوگی، منافقوں کے بارے میں. ان پر ان کے اوپر مسلمانوں کو سبیلا. سبیلا راستہ، یہ ہوگا جعلا کا مفعول بھی، ویری کہ گڈ. مفعول نہیں مطلب کیا ہوا اتنا؟ اور نہیں وہ بنایا تمہارے لیے ان پر، مسلمانوں کے لیے یا مومنوں کے لیے ان پر، منافقوں پر کوئی راستہ یا کوئی سبب، کوئی راستہ. کیا مطلب نکل رہا ہے؟ تو بڑی مبہم سی بات ہوئی، بغیر سمجھے کے ترجمہ ہو گیا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا نا. تب سمجھیں گے کیسا اسے؟ اب کوئی ایسی صورت نہیں ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر حملہ کرو یا ان کو کوئی گزند پہنچاؤ یا ان کو تکلیف پہنچاؤ، بلکہ وہ امن چاہتے ہیں تو امن سے رہنے دو. اور تمام غزوات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ غزوہ ہو یا کسی کو آپ لڑائی کے لیے بھیج رہے ہوں، تو یہی فرماتے تھے کہ نہ کوئی جھاڑ کاٹا جائے، نہ کوئی جو اپنے مذہب میں کے لحاظ سے کسی گفا میں بیٹھا ہوا اپنے عبادت کر رہا ہے اس کو تکلیف پہنچائی جائے، نہ عورتوں کو تکلیف پہنچائی جائے، نہ بچوں کو قتل کیا جائے، تکلیف پہنچائی جائے، بلکہ جو لڑنے آیا اسی سے لڑنا ہے. تو چونکہ یہ چاہتے ہیں، معاہدہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ آپ سے مل کے اپنی قوم سے، بلکہ سلم سے رہنا چاہتے ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں، سلامتی سے رہنا چاہتے ہیں. ہم اپنی جگہ خوش، آپ اپنی جگہ خوش.
تو ایسی صورت میں یہ جواب شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی جگہ کہا تھا کہ کیا فرمایا تھا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. اب یہ حکم کال دم ہو گیا ان کے لیے. اب اس کے بعد مسلمانوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کو پکڑیں، گرفتار کریں، ان سے لڑائی کریں یا جو ہے ان کو قتل کریں جہاں ملے. اب یہ امن بے سبب کوئی ان پر ستانے کا راستہ نہ اختیار کریں. ختم. کوئی راستہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے اب کوئی وجہ نہیں ہے، اب کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر کوئی چڑھائی کرو یا ان سے لڑائی کرو یا ان کو گرفتار کرو یا پھر ان کو قتل کرو. تو اس قسم کا کوئی چانس نہیں، اس سے روک دیا. تو پہلے دو قسم کے مومنین، تین قسم کے منافق ہو گئے یہاں پر. پہلا ایک یہ تھا کہ جو کیا تھے، جو یہ خواہش کرتے ہیں کہ خود بھی ہم منافق رہیں گے، مومنین کو بھی اپنی طرف لا لیں گے تاکہ وہ بھی منافق ہو جائیں. تو ایسے لوگ جو فساد کر رہے ہیں ان کے بارے میں حکم تھا کہ اگر وہ اپنی روش نہیں بدلتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو گرفتار کرو، قتل کرو جہاں پر بھی ملے، اور ان کو نہ ولی بناؤ نہ اپنا مددگار بناؤ. یہ پہلا حکم تھا. اب دوسرا حکم اس میں کنسیشن سے آ گیا، الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم. ایک قسم کے منافق، وہ منافق جا کے کسی ایسے فرقے سے مل گیا، کسی ایسے طبقے سے مل گیا، ایسے قبیلے سے مل گیا جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے، ان میں مل گیا. تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. دوسرے قسم کا ایک منافق ہے جو نہ کسی قبیلے سے ملا بلکہ ان کا ایک اپنا گروپ ہے. وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ نہ میں آپ سے ملوں گا اور نہ میں آپ سے لڑوں گا اور نہ آپ سے مل کے اپنی قوم سے لڑوں گا. میں خاموشی سے سلامتی سے رہنا چاہتا ہوں، اپنی سلامتی پیش کرے، امن پیش کرے کہ میں خاموش رہنا چاہتا ہوں. تو ایسی صورت میں اللہ نے اس لڑائی سے، اس قتل سے، اس گرفتاری سے، چاہے کتنا بھی پاور مومنین کے پاس ہو، اس کو اب چھیڑ نہیں سکتے. جس نے امن مانگا ہے اس کو امن دیا گیا، اس کو کچھ نہیں کہنا ہے. بس یہ جواب ہے شرط. کتنی کلیئر ہوئی ہے آپ کو؟ جی سر، وہ ترجمہ تو نہیں بن رہا تھا ایسے. اب کلیئر ہوئی؟ جی سر، سمجھ آ گئی. اب سر اس کا پورا ترجمہ کوئی کر سکتے ہے؟ جی جلدی سے پوری آیت کا ترجمہ ایک بار کرو. کیا میسیج ہے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اگرچہ کہ یہ قوانین شرعی قوانین ہیں، ہمارے لیے نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی امن چاہتا ہے، بلکہ اب اگر اس کو اور بہت براڈلی لیں تو یہ اپنے ایسی چھوٹے معاملوں میں بھی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ کوئی لڑنا نہیں چاہتا ہے تو اپنی طرف سے اس سے لڑائی نہیں کریں گے. چلے پورے جلدی سے بریف کرو اس کو، جی ترجمہ کرو. اگر گرامر نہیں کر گرامر تو ہوگی. یہ جو پچھلا گروپ تھا جہاں پہ ان منافقوں کا ذکر تھا جن سے جہاں ملے پکڑ کے مارنا ہے، گرفتار کرنا ہے، اور ان سے دوستی نہیں کرنا ہے اور ان کو اپنا مددگار نہیں بنانا ہے. یہاں پہ اللہ سے شروع ہو رہا، سوائے ان لوگوں کے، الذین، ان لوگوں کے. کتنے قسم کے منافقین کا ذکر ہے اس آیت میں؟ یہ آیت میں تو منافق نہیں ہے، یہ تو جو امن پسند نان مسلم ہیں، منافق ہیں لیکن لڑنا نہیں چاہتے، جہاد کرنا نہیں چاہتے. منافقت اپنی جگہ کریں گے، شرک اپنی جگہ کریں گے، کفر اپنی جگہ کریں گے، لیکن لڑائی کرنا نہیں چاہتے.
جی تو کتنے قسم کے منافق ہو گئے؟ اس میں یہاں پہ 2 قسم کے. 2 قسم کے. ایک قسم کون سی ہے؟ پہلی جو کسی قوم سے ان کا وہ ہے صلہ ہے، نہیں بابا، کوئی کسی معاہدہ. قوم سے مل گئے. ہمارا معاہدہ، مسلمانوں کا معاہدہ اس قوم سے ہے، پیس ٹریٹی، کہ تم بھی امن سے رہو، ہم بھی امن سے رہیں گے، جی ہے نا؟ تو یہ انڈیا اور چائنا میں پیس ٹریٹی ہوا تھا، ہے نا، پنڈت نہرو کے زمانے میں. اور ایک پیس ٹریٹی پاکستان انڈیا کے بیچ میں بھی ہوا تھا. تو یہ پیس ٹریٹی جو ہوتا ہے، تم اپنی جگہ رہو، ہماری زمین پہ نہیں آنا، ہمارے معاملات میں نہیں آنا، ہم اپنی جگہ رہیں گے، وہ پیس ٹریٹی ہوئے تھے. پنچ شیل بول کے پنڈت نہرو کے زمانے میں 5 باتوں کے اوپر چین سے ایک معاہدہ ہوا تھا، بہت مشہور معاہدہ ہے انڈیا کا. ویسی پاکستان سے بھی کئی معاہدے ہوئے، صرف ایک ہی ڈفرینس ہے کشمیر کا، وہی جھگڑا ہے. باقی نہ انڈیا ان کے مذہبی معاملوں میں کوئی دخل اندازی کرتا ہے، نہ پاکستان ان کے معاملوں میں. لیکن مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں انٹرنیشنل سب کو حق ہے کہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ پیس ٹریٹی. تو انہیں جا کے کسی ایسی قوم سے مل گیا جس سے ہمارا معاہدہ ہے، تو اس کو کچھ نہیں کریں گے. ایک قسم کا منافق. دوسرا جو کسی قوم سے ملا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ نہ وہ مسلمانوں میں ملے گا، مسلمانوں سے لڑائی کرے گا، اور نہ ان سے مل کے اپنے قوم سے لڑے گا، جہاد کرے گا. یہ دوسرے قسم کا منافق. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی چلیے پورے جلدی جلدی اس کا ترجمہ آپ سوائے کریں. ان لوگوں کے جو معاہدہ بنائے ہیں، ان کا معاہدہ ہے نہیں بابا، اس قوم سے. یسیلون الی قوم، وہ مل جاتا ہے اس قوم سے، بینکم و بینہم، وہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، کوئی پیس ٹریٹی ہے، اس میں مل گیا. تو وہ منافق بھی لڑنے، پکڑنے، قتل کرنے سے بچ گیا، جی صرف جا کے اس گروپ میں مل گیا. یسیلون، یسیلون کا لفظ اس میں اہم ہے. وہ جا کے جوائن کر لیتا ہے کسی ایسے فرقے کو، یا ایسے طبقے کو، یا ایسے گروپ کو، یا ایسے قبیلے کو جس سے ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم ہم سے نہیں لڑیں گے. انہیں جا کے اس کو جوائن کر لیا، جی تو انہیں اب مسلمانوں کی تلوار سے بچ گیا. سوائے ان لوگوں کے جو مل گئے ہیں ہم، اس اس قوم قوم سے، سے. جس تمہارے بیچ میں اور اس قوم کے بیچ میں معاہدہ ہاں، ہے. کیسا آپ سامنے آیا، دیکھو بالکل انہیں مل گیا. جا کے کس سے مل گیا؟ اس قوم سے مل گیا، اس طبقے سے مل گیا جس سے ہمارا پیس ٹریٹی ہے، امن کا معاہدہ. ایک قسم کا مومن بچ گیا. دوسرے قسم کا مومن، مومن. وہ ساری منافق. جی او جاؤکم اسرت صدورہم، ہم، یا وہ آئے آپ تمہارے پاس، تم ہم، لوگوں کے پاس، ہم، دل میں اس کے خواہش ہے، ہم، ان کے دل میں خواہش ہے ہاں ہاں، کہ این یقاتلوکم ہم، او یق او یقتلو قومہم، کہ وہ جھگڑا کرے تم سے
اور وہ یقتلو نہیں، وہ بھی یقاتلو ہے، ایک بیچ میں کھڑا او الف بھی دکھ رہا ہے۔ او یقاتلو قومہم، ہم، اور وہ جھگڑا کرے اس کی قوم سے، ہم۔ یہ کس صورت میں ہے؟ کب کرے گا جھگڑا اس کی قوم سے؟ جب کہ مسلمانوں سے مل کے مل جائے گا۔ تو نہ مسلمانوں سے جھگڑا کرنا چاہتا ہے اور نہ مسلمانوں سے مل کے، اس کی اپنی قوم سے جھگڑا کرنا چاہیے۔ بس یہ خواہش لے کے آتا ہے۔ اب اس کے بیچ میں ایک جملہ معترضہ ہے، اس کو ہم بعد میں کریں گے۔ تو یہ دو قسم کے مومنین کے تعلق سے کیا بات ہو رہی ہے؟ فَإِنْ أَعْتَزَلُوكُمْ ہم، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، ہم۔ کہ ایسا اگر ہو تو تمہارے لیے آتَزَلُوکُم، اگر وہ تم سے علیحدہ ہو جائے، ہے نا، الوف ہو جائے، تمہارے معاملے میں دخل اندازی نہ کرے، کوئی معاہدہ ہے اس معاہدے کے اوپر قائم رہے، اور دوسرا ہرگز نہیں تم لڑو گے اس سے، نہیں، ابھی کہاں سے لڑنا ہے بابا؟ یقاتلکم، لم یقاتلکم، دوسرے یہ کہ وہ لڑنا بھی نہیں، وہ لڑے گا بھی نہیں معاہدے کے مطابق، وہی اپنے حدود میں رہے گا، بیچ جی میں ہمارے پاس کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا، اور اپنی طرف سے لڑائی میں پہل نہیں کرے گا۔ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اچھا وہ تمہارے یہ سے لڑائی میں شرطیں آ رہی ہیں، فَإِن شرطیہ ہے۔ اب شرط آ رہی ہے کہ وہ تم سے علیحدہ ہے، الوف ہے، تمہارے معاملے میں دخل نہیں دے رہا ہے، جو بھی کلازز ہیں پیس ٹریٹی کے ان کو فالو کر رہا ہے۔ اب یہی ہوتا ہے، چائنا سے پیس ٹریٹی ہے، وہ آ کے تبت کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، اب جو ہے انڈیا مجبور ہے پیس ٹریٹی کو وہ توڑ رہا ہے، لیکن اتنا پاور نہیں ہے انڈیا میں کہ چائنا سے لڑ سکے، تو وہاں حکومت جو ہے بین ہو جاتی ہے، اتنا سختی سے نہیں کرتی۔ وہی پاکستان اگر 1 انچ کشمیر کی زمین لے لے تو چھوٹا سا ملک ہے، ان کو اتنا استحکام نہیں ہے سمجھتے، اور پھر جو ہے بڑی بڑی باتیں، اور پھر ان کے خلاف ویسے ہی جو ہے جتنے بارڈر کے ممالک ہیں، پاکستان کے ہیں، انڈیا کے ہیں، ان سے اگر پیس ٹریٹی ہے تو دونوں کا فرض ہے کہ دونوں کو اپنے اپنے معاہدے کے مطابق رہنا چاہیے۔ ابھی وہی چل رہا ہے، اب شرط ہے آتذلکم فلا یقاتلکم، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ وہ تم سے، تم سے یہ دور ضمائر بہت اہم ہوتے ہیں افسار، رہے ضمائر بہت اور اہم ہوتے ہیں، اسی سے قرآن سمجھ میں آتی۔ یہ اور کم وہ کم تم کم سے نہ کم، لڑے، ہاں، وہ تم سے لڑنا بھی نہیں چاہتا، تم سے علیحدہ الوف رہنا چاہتا ہے، معاہدے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اور وہ القوا الیکم السلام، الْخَوْ علیکم السلام، اور تمہارے پاس وہ لے کر آئے پیس کا میسج، پیس کا میسج، امن کا میسج، لڑائی نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس کے اوپر جواب شرط اللہ کا حکم آ رہا ہے، ایسی صورت میں ایک مومن کا، ہے نا، صحابہ کا بھی کیا عمل ہونا چاہیے؟ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اب کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، اگر انہیں پیس ٹریٹی پہ قائم ہے، تم سے بھی نہیں لڑ رہا ہے، تم سے مل بھی نہیں رہا ہے، مل کے اپنی قوم سے بھی نہیں لڑ رہا ہے نا، ایک پیس ٹریٹی بن گیا، تو ایسی صورت میں تم پہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو کوئی تکلیف پہنچاؤ، یا اس سے کوئی لڑائی کرو، گرفتار کرو، یا اس کے بیچ میں جاؤ، خاموشی سے اس کو اپنی جگہ رہنے دو، تم اپنا کام کرو، جو تم سے لڑنے آئے اس سے لڑو۔ بس نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی راستہ، کوئی راستہ، میں نے اب کوئی وجہ، جھگڑے کا راستہ،
کوئی جھگڑے کا راستہ نہیں ہے اب. یہ کتنا اب کلیئر ہوئی آیت؟ جی کلیئر ہوئی. کلیئر. اور کسی کو کوئی اس آیت میں پوچھنا ہے کوئی چیز وہ ہے ان کو کنفیوز کرنے والی؟ بیچ میں جو حصہ چھوڑ دیتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ہاں یہ پھر بیچ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کے مطابق یہ مومنین پہ ایک مہربانی ہے کہ ان کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ الگ رہنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے ابھی الگ رہنے دو جب تک کہ معاہدہ شکنی نہیں کریں گے. خواہ جا کے ان کے اوپر چڑھائی کرنا نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ لو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم، ان کے تم پہ مسلط کر دیتے اور وہ جو ہے پھر تم سے لڑائی کرتے. اللہ نے ان کے دلوں میں ایک امن ڈال دیا کہ وہ ابھی بالکل خاموش رہنا چاہتے ہیں، لڑائی نہیں کرنا چاہتے. یہ اللہ کا ایک احسان ہے جو بیچ میں بیان کیا. اور نہ دلوں کو پھیرنے کے لیے، نفرتیں پیدا کرنے کے لیے شیطان بہت کافی ہے اور اللہ اسی طرف رہنمائی کرتے ہیں. How far is it clear? جی کلیئر. دانش کلیئر؟ جی سر الحمد للہ. آپ جزاک اللہ. پرانے جتنے بھی شرکا ہیں یا پرانے نئے سب کو کلیئر ہے؟ نجیبہ، ممتاز؟ جی سر الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن. چلیے اس کے بعد کی بھی ایک آیت ہے، کوشش تو کر سکتے ہیں. اب ایک 3 ہو گئے. اب یہاں پر کچھ اور منافقین کا ذکر ہے. اب وہ اس آیت میں ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. چلیے اس کو کون کرے گا یہاں سے؟ اتنا جلدی. میں کروں؟ چلیے راشد ہو گیا. گڈ کمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستاجدون آخرین، یہ ایک فعلیہ جملہ ہے. سا فیوچر ٹینس کے لیے آیا ہے. وجدہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس میں فعل اور فاعل ہے. جو فاعل جو ہیں وہ مسلمان ہیں. ان قریب تم پاؤ گے. آخرینہ اس کا مفعول بھی ہی بن رہا ہے. وہ کیسے معلوم ہوا آپ کو مسلمان ہے؟ جی سر وہ آخرینہ دوسروں کو جب آ رہے کہ وہ مطلب نہیں اس میں کیا چیز ایسی ہے؟ سر سا سے مطلب نا کہ ہاں فیوچر. یہ تا جو فکس ہے. جی تم کا خطاب کفار سے نہیں ہو رہا ہے جی بلکہ سارا خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے. مسلمان. تو تم پاؤ گے. اب یہ تم لازم ہوتے ہیں، منافقین نہیں ہے. مومن. منافقین کا اگر ذکر ہوتا تو وہ ہوتا تھا، اس لیے تم پاؤ گے آخرین. آخرینہ یہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے دوسروں کو. ویری گڈ. دوسرے معنی اس کے علاوہ. اس کے علاوہ مطلب اس کے علاوہ پھر یہ علاوہ کون ہے؟ آخرین منافق ہوں گے سر. جو کون ہے اس کے علاوہ کون ہے؟ مسلمانوں کے علاوہ مطلب سر یہ جو ابھی پچھلے ذکر ہوا ہے نا، ہاں 2 یہ قسم کے. 2 قسم کے، اس کے علاوہ یہ تیسری قسم اب آ گئی ہے. تیسری قسم آ رہی ہے. ایک تم پاؤ گے ایک ایسا گروہ بھی. ایک جو معاہدے والا تھا اور ایک جو ہے نیوٹرل والا تھا، اور اب یہ تھرڈ کی ذکر ہو رہا ہے. ویری گڈ. ایک ایسا گروپ بھی تم پاؤ گے. اب وہ ایسا گروپ کیا ہے؟ اب وہ اس کو وضاحت اب آگے چلے گی. یریدونا تو وہ ارادہ رکھتے ہیں. یہ بھی ایک فعلیہ جملہ ہے، فعل اور فاعل ہے. اس میں جو فاعل ہیں وہ منافق کی طرف جا رہے ہیں. ویری گڈ. کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں. ان مصدر ہے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ مطلب مصدر ہے. جی خالی مصدر ہے. تفسیریہ کے لیے آیا ہے. مصدر بھی ہے، تفسیریہ بھی ہے کہ ارادے کی مزید وضاحت ہو اس رہی کی ہے. وضاحت ہو رہی ہے. کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ یا منکم،
یہ بھی ایک فعلیہ جملہ ہے، اس میں فعل، فاعل اور مفعول بھی ہے۔ آمنا اس کا روٹ ورڈ ہے کہ وہ امن میں رہیں تم سے۔ تو جو یہاں کی جو ضمیر ہے وہ جا رہی ہے منافق کی طرف، اور کم کی ضمیر جا رہی ہے مومن کی طرف۔ وَيَأْمَنُ قَوْمَهُمْ، واؤ پھر یہ جو ہے عطف ہو رہا ہے، یامنو پھر یامنکم پہ معطوف ہو رہا ہے، یامنو۔ تو یامنو میں امنا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ امن میں رہیں، قومہم مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی کی جگہ لے رہا ہے کہ اپنی قوم سے۔ چلیے اب یہاں پر دیکھیے اب کیا فرق کوئی مجھے تو نہیں دکھ رہا ہے۔ ابھی ہم پڑھے تھے کہ ایک گروپ ہے جو کہیں کسی ایسے ایک گروپ سے نہیں ملا جس سے ہمارا پیس ٹریٹی ہے یا میثاق ہے، اور پھر جو ہے صرف یہ خواہش لے کے آتا ہے کہ نہ ہم آپ سے لڑیں گے، نہ آپ سے مل کے اپنی قوم سے لڑیں گے۔ غور لیکن وہ کرنا ہے۔ آگے سر وہ آگے پھر بتایا جائے گا کہ وہ کیا مطلب۔ ہاں اب یہاں پر یہاں تک تو یہ بات پرانے گروپ میں بھی ہے کہ وہ جی چاہتے ہیں کہ خود تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، جی یہ چاہتے ہیں وہ۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک شرط آ رہی ہے، یہ شرط اگر وہ کرتے ہیں جی پھر وہ مطلب ہوگا۔ ابھی تو پہلے سر اس کا پلٹنے کی بات آئے گی نا۔ ہاں کلما ردوا الی ردوا الفتنۃ الی الفتنۃ، ارکسوا فیہا۔ جب وہ کبھی پلٹیں طرف فتنے کے، ارکسو وہ الٹا دیے جائیں، اس فیہا اس میں۔ کیا مطلب ہوا؟ سب جب مطلب ان کو جب کبھی وہ فتنے کی طرف جائیں تو وہ پھر اسی طرف ہو جاتے ہیں، میرے جہاں تک سمجھ آئی ہے۔ نہیں دیکھیں فرق ہو گیا نا۔ یہاں تک جو ستجدون آخرین یریدون ان یامنوا ویامنوا قومکم، یہ دوسرا جو منافقین کا گروپ ہے اسی کے لحاظ سے اتنا ٹکڑا بھی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی امن سے رہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن سے رہیں، لیکن بیچ میں کیا ہے جب کبھی کہ فتنہ اگر وہ ہو تو اسی فتنے طرف لوٹ۔ ہو، ان کی قوم ان کو فتنے کی طرف ابھارے، وہ ان کو مسلمانوں سے لڑنے کی طرف ابھارے، ہے نا، اور وہ لوٹ جی جائیں فتنے کی طرف۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر اور کچھ کنڈیشنز ہے، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جی اولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانہ۔ اب وہ کنڈیشن اوپر جو آئی تھی کہ ان کے لیے کوئی تمہارے لیے راستہ نہیں ہے، لیکن اب یہاں پر وہ کالے دم ہو گیا۔ اب اگر فتنے میں وہ کہیں بھی ہوتا ہے، دو ممالک کے بیچ میں کوئی بھی پیس ٹریٹی کو توڑتا ہے تو پھر وہ امن کی کیفیت ختم ہو کے جنگی کیفیت۔ یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ یہ آفٹرنون کلاس کے جو لوگ ہیں، اس میں کل شازیہ اور حمیرہ کی خالہ کا کوئی انتقال ہو گیا، میسج کری تھی ہمارا، وہ لوگ ورجینیا کے چلے گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تھوڑے سے رہتے ہیں اس میں، اور پھر وہ ایک اہم مضمون چل رہا ہے، بہت تفصیلی قصہ داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا۔ So do you want a class tomorrow to continue, or shall we have a break tomorrow? راشدہ، فاطمہ، جیسا بھی آپ مناسب سمجھیں، ہم لوگ ریڈی ہیں جس طرح بھی کریں۔ سر بریک لے لیتے ہیں۔ ہاں نہیں، اس لیے کہ وہ دونوں بھی نہیں ہیں، پہلے ہی پڑھنے والے اس میں کم ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، مگر ان کا بھی تھوڑا لاس ہو جائے گا، اور ایک ریزن ہے ان کے غائب ہونے کا کہ وہ اپنی خالہ کی میت میں گئے ہوئے ہیں۔ So why don't we take a break tomorrow? ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ۔ منڈے سے کلاس کے ٹائمنگ چینج ہوں گے۔ پلیز ٹرائی، کہ ایک مہینہ ہے لیکن اس کو برداشت کرنا ہے، کیسا بھی ٹالریٹ کر کے چلنا ہے، اور وہ ہے
جب ٹائم 3 مارچ کو کیا ہے وہ نومبر کو جب بدل جائے گا تو پھر سکون سے انشاءاللہ 6:30 سے 7:45 تک کلاس رکھیں گے، لیکن جب تک یہ 6 بجے سے 7:15 تک، ابھی بھی کافی 22 کو یہ ہو گئی، اب 7:30 ہو رہے ہیں، مغرب کی جماعت تو نہیں ملتی، گھر میں پڑھنا پڑتا ہے۔ اوکے جی سر۔ سر اوکے چلیے، سو دیر از نو کلاس ٹمارو، سی یو آل انشاءاللہ آن منڈے ایٹ 6 o'clock۔ الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے میں دلچسپی پیدا کیجئے، ہمارے ذہن کو آپ کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، دلچسپی عطا فرمائیے، اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے، ہماری رہنمائی فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔